معزز ناظرین کرام، ہم تمام بخوبی واقف ہیں کہ آج کے سوشل میڈیا کے زمانے میں دین اسلام کے نام پر، قرآن اور حدیث کے نام پر بہت سی باتیں، بہت سی چیزیں لوگوں کے درمیان عام کی جا رہی ہیں، اور ارادتاً جان بوجھ کر لوگوں تک اپنے نظریے اور اپنے باطل فرقے کی دعوت پہنچانے کے لیے بعض لوگ کچھ کتابیں، کچھ رسائل قرآن اور حدیث کے نام پر اس طرح عام کرتے ہیں کہ لوگ اسے سچ جان کر، صحیح جان کر اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے اسی کی ایک قسم اس کتاب کو پیش کر رہے ہیں جو گجرات کی سرزمین پر پھیلائی جا رہی ہے اور بعض غیر مقلدین احباب کی جانب سے ہی ہمارے پاس پہنچی ہے۔ اس کتاب کو شائع کیا ہے نڑیات اور اسی کے ساتھ جمعیت الشبان جمبو سر والوں نے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا حقیقتاً بخاری شریف ہے یا غیر مقلدین نے مکر و فریب اور دجلہ سے کام لے کے اوپر ٹائٹل میں نام رکھا بخاری شریف اور اندر کچھ کہ اوپر ٹائٹل پر صحیح بخاری شریف لکھا ہوا ہے، اندر صرف غیر مقلدیت کی دعوت۔ ناظرین کرام، ہم آپ حضرات کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بخاری شریف کے نام پر غیر مقلدین عوام کو دھوکہ کیسے دیتے ہیں۔ بھولے بھالے مسلمان قرآن حدیث کے نام پر سوشل میڈیا پر جو باتیں آتی ہیں، جو ویڈیوز آتے ہیں، جو کتابیں آتی ہیں، قرآن حدیث کے نام پر فوراً ایک اثر لے لیتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں اور پھر اس پر بغیر تحقیق کے عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جب یہ کتاب بخاری شریف کے نام سے عوام کے ہاتھوں میں پہنچے گی تو عوام یہ نظریہ قائم کرے گی کہ میرے پاس جو یہ کتاب ہے یہ بخاری شریف ہے۔ اب اس کو کھول کر جو بھی مسلمان پڑھے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ میں بخاری شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اس کتاب کے اندر کچھ باتیں میں آپ حضرات کو دکھلانا چاہتا ہوں۔ اس کتاب میں بخاری شریف کا ترجمہ ہے، گویا کہ یہ کیا ہے، میرے پاس بخاری شریف ہے۔ اس پہ باب قائم کیا ہے، سینے پر ہاتھ باندھنے کا بیان۔ گجراتی زبان میں لکھا ہے سینہ اوپر ہاتھ باندھوانو بیان۔ دنیا کے تمام مسلمان جانتے ہیں کہ بخاری شریف میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث ہی نہیں ہے۔ بخاری شریف میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی جب روایت ہی نہیں ہے تو ان غیر مقلدین نے، نام نہاد اہل حدیث نے اپنے جماعت کے پرچار کے لیے صحیح بخاری شریف کا ٹائٹل رکھ کے، صحیح بخاری شریف کا نام رکھ کے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یہ اسکیم رچی ہے، اور اس میں نام لکھا ہے سینے پر ہاتھ باندھنے کا بیان۔ اور اس میں روایت کون سی لائے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو روایت لائے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا، بخاری شریف کی روایت یہاں ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد نیچے لکھا ہے سمجودی، اور اس میں صحیح ابن خزیمہ کی ایک ضعیف روایت لائے۔ اس کتاب کے اندر صحیح ابن خزیمہ کے اندر سینے پر ہاتھ باندھنے کی ایک روایت موجود ہے، جس کو خود غیر مقلدین کے علماء ناصر الدین البانی صاحب نے ہی نیچے لکھا ہے۔ یہ سینے کی روایت ہے اور ناصر الدین البانی صاحب ہی لکھ رہے ہیں اسنادہ ضعیف۔ خود غیر مقلد علماء اس کو ضعیف تسلیم کر چکے ہیں، اور ہمارے یہاں کے مقامی غیر مقلد بخاری شریف کے نام پر عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے اندر یہ روایت لائے۔ اور صرف یہی ایک روایت نہیں لائے بلکہ آگے اپنی جانب سے اپنے علماء کے اقوال بیان کیے، اپنی عقل سے اپنی فہم کو بیان کیا ہے۔ سامعین، آپ اندازہ لگائیے کہ بخاری شریف کی صرف ایک روایت لکھی ہے انہوں نے، اور یہاں پہ سمجودی کر کے جو پورے جو صفحات انہوں نے قلم بند کیے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ غیر مقلدین علماء کے اقوال۔ اس قدر جھوٹ اور مکاری سے یہ جماعت لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے۔ نام بخاری شریف اور ضعیف حدیثوں کو اس میں داخل کیا جا رہا ہے۔ یہ فرقہ غیر مقلدین لوگوں کو دعوت دیتا ہے قرآن حدیث کی، اور یہ باور کراتے ہیں کہ ہم صرف قرآن حدیث پہ عمل کرتے ہیں، علماء کی باتیں قرآن حدیث کے مقابلے میں ماننا شرک ہے، تقلید ہے، گمراہی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ معاف کریں، یہ تو بخاری شریف کے نام پر جھوٹ۔ لوگ عوام یہ سمجھے گی کہ اہل حدیث، نام نہاد اہل حدیث کا مسلک بخاری شریف پر ہے، لیکن نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے تو یہ کہیں سے کہیں تک دور کا بھی ان کا واسطہ نہیں ہے۔
सैकड़ों मसाइल है जिसमें ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बुखारी शरीफ से हटे हुए हैं। ये मैंने एक मसला बयान किया। अब देखिए दूसरा मसला हज़रात के सामने, और लिखते हैं बहुत से लोग तफसीलात का शौक रखते हैं, लिहाजा तफसीली मकाला हम आप हज़रात के सामने पेश कर रहे हैं जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान के एक जबरदस्त फाजिल उस्ताद रईसुल अत्किया हजरत अल्लामा हाफिज अब्दुल्ला साहब रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह की कलम का नतीजा है। ये फिरका नाम निहाद अहले हदीस लोगों को दावत देता है कि हमारे दो उसूल अतीउल्लाह अतीउर रसूल कुरान हदीस। क्या लिखा है इसमें? हम आपके सामने किसका मकाला पेश कर रहे हैं? अब्दुल्ला साहब रोपड़ी। तो क्या ये अब्दुल्ला साहब रोपड़ी गैर मुकल्लिदीन के नबी हैं? तुम तो अल्लाह और रसूल की बात मानते, तीसरे किसी की बात को मानने को तकलीद कहते हैं, और तकलीद शिर्क है। तुमने ये क्या कर दिया? बुखारी शरीफ के नाम पर अपने अक़वाल, अपने उलमा के अक़वाल, अपनी जाती राय, अल्लाह माफ करें। तो ये हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि हम कुर्बे क़यामत के जमाने से चल रहे हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आगाह फरमाया है कि इस दौर में फितने बारिश के कतरों की तरह तुम पर बरसेगी। जिस तरह बारिश बरसता है इस तरह फितने उमटेंगे। तुम अपने ईमान और इस्लाम की हिफाजत के साथ जिंदगी गुजारना। तो आज हम इस दौर से गुजर रहे हैं कि अगर आपके पास कुरान हदीस के नाम से कोई किताब आती है, कुरान हदीस के नाम से अगर कोई आलिम का वीडियो आता है और जिसके अंदर ऐसी कोई बातें आती हैं आपके अकायद और मसाइल से टकराती हैं, तो फौरन मोतबत और मोतबर उलमा से राब्ता कीजिए, इसकी तहकीक कीजिए। अल्लाह ताला इस फितने से उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत करें।